آپ کے دونوں مہمانوں کے درمیان یہ جو ایک گفتگو چل رہی تھی کہ جناب دو جسم ایک جان مطلب سوری میں سمجھا نہیں ہوں یک جان دو کالب منصور صاحب اس پہ بہت توجہ دیجئے یہ بڑا اہم ہے یک جان دو کالب سر میں نے اتنا گہرا رومانس کبھی کیا نہیں زندگی میں اس لیے میں ذرا ویک ہوں اس معاملے میں سوری شعر و شاعری یا ان چیزوں کے حوالے سے میں ذرا برومانس تو جی ایسے ہی تو وہ حقیقت جو ہے نا وہ دیکھیے حقیقت یہ آپ کے دونوں مہمان جو ہے نا یہ اگلی جو میں بات کرنے لگا ہوں تو آپ کہہ دیجئے یہ ورڈ ٹو ورڈ اسی طرح کہہ دیجئے آپ کہہ دیں کہ جناب بات یہ ہے کہ جی کوئی آپ کا ملازم شلازم کوئی نہیں ہے آرمی چیف کا نہ کوئی ملازم ہے ٹھیک ہے بلکہ حقیقت یہ تو یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ ہماری منسٹری آف ڈیفنس کو جو ہے وہ آنسریبل ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے ہماری منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آتے ہیں تو کوئی آپ کا ملازم نہیں ہے اور نہ آپ کا کوئی بھائی ہے اور نہ آپ کا جو ہے وہ آرمی چیف نہ قوم کا باپ ہوتا ہے یہ ایکزیکٹ الفاظ آپ کے دونوں مہمانوں میں سے کوئی ایک کہہ دے تو میرے خیال میں کلیئر ہو جائے گا ابھی اگلی باری اظہر صاحب کی ہے وہ کہہ دیں ویسے یہ آن اوتھ نہیں ہونا چاہیے منصور علی خان صاحب کہ میں صدق کے دل سے یہ گواہی دیتا ہوں مطلب وہ دل پہ دل ادھر ہوتا ہے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اور یہ اظہر صدیق صاحب بول رہے ہیں تو وکیل ہیں نا ان کو تو عادت ہے گواہوں کے بیان بھی لیتے ہیں عدالتوں میں جرا کرتے ہیں بڑے کروا لیں تو اظہر صدیق صاحب یہ ویسے آپ کر بھی دیں گے آپ تو اپوزیشن میں ہے نا آپ کر دیں گے اظہر صدیق صاحب کر دیں گے وہ رولا شاید ہمارے بھائی عابد شیر علی صاحب کے لیے ہوگا وہ حکومت میں ہے اچھا یہ منیب بھائی جو الفاظ میں نے کہے نا یہی کہنا ہے اور اس کے بعد یہ کلپ جس نے بھی یہ کہا یہ کلپ نکال کے آپ نے فوراً مجھے دینا ہے تاکہ آج میں اپنے پروگرام میں بھی چلاؤں کہ جناب یہ کہا گیا ہے آج نہیں جی کہ آغاز کیجئے منصور علی خان صاحب نے بڑی جائز سی ڈیمانڈ کی ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے صدق اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ تو وکیل ہیں نا وہ پتہ دیکھیے میں ایک بات بڑی سمپل سی آپ کو منصور بھائی کے ساتھ اکثر پروگراموں میں اور یہ کوالٹی رہی ہے ان کی کہ وہ بات سچی کر رہے ہیں ان کا اعتراض بہت سے لوگ ہمارے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے لیکن میں نے آج تک کبھی میں کوئی ایسا چینل نہیں ہے جہاں میں جانے سے گھبراتا نہیں میں سامنے فیس کرتا ہوں بالکل دیکھیں صدق کے دل سے ایک بات بڑی واضح ہے میں تاریخی بات بتانے لگا ہوں آپ سے 2007 لائرز موومنٹ 8 دفعہ کور کمانڈر ہاؤس میں گیا ہوں اظہر صدیق گیا ہے وہاں نعرے لگائے ہیں واپس آئے ہیں یہ ریکارڈ پہ باتیں ٹھیک ہے مسلم لیگ نون کے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ سارے ان جگہ جاتے رہے ہیں یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں اور صدق کے دل سے میں اپنی بات آپ کو بتا لیکن اظہر صدیق صاحب نے بطور وکیل جا کے آگ نہیں وہ سنیں نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں میں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی رہی عمران خان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے آج تک کبھی وائلنس کی بات نہیں کی میں صدق کے دل سے یہ بات کر رہا ہوں انہوں نے آج تک کبھی نہ یہ کہا ہے نہ وہ پروموٹ کرتے رہے ہیں اگر کرنا ہوتا نا مجھے سچ پوچھنا نا مجھ سے چلے میں آج آپ کا آپ نے ایک اور سچ آشکار کر دیتا ہوں جب یہ لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے نا کراچی سے تو میں نے کہا تھا ان کو پھینٹی لگائیں اچھا پرچے دیں ان کے بغاوت کے اوپر دہشت گردی کے پرچے دیں یہ میں نے کہا تھا عمران خان اظہر صدیق نے بحیثیت وکیل یہ سجیشن دی تھی انہوں نے کہا تھا نہیں میں نے ایسا کوئی جس نے آنا آئے آ کر کرے پھر ایک اور باتیں بھی ہیں آپ کو پتہ سنتے رہے تھے نا ڈی نوٹیفائی کر دیں سنتے رہے تھے نا کبھی تحقیق کیجئے گا اس بات کی اچھا وہ بھی آپ نے تو نہیں کہا تھا یہ اب چھوڑ دینا میں نے میرا چھوڑ دیں آپ دیکھیں میں کچھ چیزیں نہیں اصل بات پہ آپ کہتے ہیں میرا چھوڑ دیں سنیں نا میں بتاؤں میں بہت سی چیزیں جانتا ہوں اگر عمران چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا تو یہ جو بات ہے نا عمران خان کو دہشت گرد بنانا ملک پہ وطنی سے ختم نہیں اور ڈیمانڈ وہ بجاوی میں کہتے ہیں نا وچے ہی رول گئی ہے دیکھو ڈیمانڈ کر تو دی میں نے اوہو حضور والا انہوں نے آپ سے حلف مانگا ہے بھائی حلف دے رہا ہوں بھائی میں اوہو وہ جو منصور علی خان نے کہا ہے وہ منصور علی خان چلے میں نے سنا بھی نہیں ہے منصور علی خان میں حلف دیتا ہوں اس بات کا نہیں منصور علی خان نے کہا ہے کہ آپ صدق کے دل سے حلف دیں کہ آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہوتا آرمی چیف کا ہم آرمی چیف کے ملازم نہیں ہیں منسٹری آف ڈیفنس کو سارے تحت معاملات وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں مجھ سے پوچھے نہ تو میں ملازم ہوں کسی کا نہ میں کسی آرمی چیف کا نہ ملازم ہوں نہ میں کسی فوج کا ملازم ہوں جو ہیں وہ جاتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہی زیرک وکیل ہیں آپ نے کیسے مزے سے کہہ دیا لیکن میں اپنی بات حضور والا میں نے اظہر صدیق جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اور کہنے دیں مجھے کہ آپ پی ٹی آئی کے سرکردہ کارکن اور رہنما بھی ہیں دیکھیں میری بات سنیں میں بتاؤں آپ کو بات وہ کرنی چاہیے جو اچھا ہے سیول لبرٹیز کے بڑے عرصے سے میں بہت قریب سے قربت سے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں ایک وقت آ گیا اب خدا رہا اس ملک کو آگے لے کے جائیں عابد شیر علی صاحب وہ جو میرے بھائی منصور علی خان کی ایک بڑی جائز خواہش تھی عابد شیر علی صاحب آپ حلف دے دیں پہلے دیکھیں ہم نے آئین پاکستان کے تحت حلف لیتے ہیں ہم جی وہ ایک قوم کے سپہ سالار ہیں دفاع کے
ان جو حلف کیا وہ حلف لیں. ہماری جو مسلح افواج، میری بات سن لینا، مسلح افواج جو ہماری جو پاکستان کا دفاع کرتی ہے، جی جی جی، تو وہ اس لحاظ سے آئین نے ان کی حدود متعین کی ہوئی ہے، اس حدود سے بالکل کوئی تجاوز نہ کرے گا، نہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی میرے بھائی اظہر صدیق صاحب جو فرما رہے تھے، میں ابھی 1 منٹ لوں گا، پھر میں منصور بھائی کی بات کا جواب دیتا ہوں. آپ کو منیف صاحب پتا ہوگا کہ ایک میجر کے کرنل پارلیمنٹ رن کرتا تھا، جی. پورا ایجنڈا اسمبلی کا وہ ڈیزائن کرتے تھے، کس نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ سارا کچھ ایک طے شدہ ایجنڈے کے تحت آتا تھا. جو میرے بھائی نے بات کی وہ اس لیے وہ حلف نہیں دے رہے جنرل لیاقت کی بات کر رہے ہیں، جنرل لیاقت کی بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اچھا چلے پھر اگر آپ کو نام ہی نہیں پتا تو پھر کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی ڈپیوٹ نہیں کیا ہے. اور بھائی جی ڈپیوٹ تو کیا تھا نا آپ لوگوں نے. تو ایک آئین نے حدود متعین کی ہے تمام اداروں کی، اپنی اپنی حدود میں رہ کر وہ اپنا اپنا پاکستان کے لیے رول پلے کرتے ہیں. کوئی کسی کا باپ نہیں ہے، ایک ستون ہے. آگے جواب جواب آ گیا آپ کو. اگر انہوں نے کہا کوئی کسی کا باپ نہیں. ریاست کمزور ہو، نہیں جو حلف لیا اس کا جواب لیں. میرے پاس تو آپ لگے رہے کہ جواب دیں حلف کا. اظہر صدیق صاحب تو تسی بھی جواب دو نا. نہیں میں جواب دیتا ہے، انہوں نے دیا جواب. آپ یہاں تو بات کر لیا کریں، جب میں بات کروں مہربانی کر کے آپ نہ بولیں تو زیادہ مناسب ہے. جی جی، آپ بھی بدتمیزی کریں گے، میں بھی بدتمیزی کروں گا، وہ اچھی بات نہیں ہے. جی جی. تو بات یہ ہے منیف فاروق صاحب، آئین نے جو ہماری حدود پارلیمان کی، عدلیہ کی اور ہماری جو فوج ہے اس کا ایک آئین میں حدود مقرر ہے. ٹھیک ہے جی. اس حدود سے کسی کو بھی تجاوز نہیں کرنا چاہیے. یہ میری پارٹی کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، میرا بھی پوائنٹ آف ویو ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے لیکن کسی کو اگر میں عابد بھائی آپ کی سوال کر سکوں، لیکن آپ کا موقف یہ ہے کہ اگر جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اگر 9 مئی کریں گے، آگ جلاؤ گراؤ کریں گے تو پھر ادارہ کارروائی بھی کرے گا، اور جو لفظ آپ نے استعمال کیا تھا بصد احترام کے لیے چھترول بھی ہوگی. تو پھر آپ کہتے ہیں اتنی اجازت ہے کہ جب آپ کریں گے تو پھر ہوگا. تو پھر تو اعتراض ہی ختم ہوگا. میں کب کہہ رہا ہوں، ہم نے تو 9 مئی کا کب نہیں کہا. چلائیں ٹرائل چلائیں. آپ 14 مہینے میں ٹرائل. جی جی عابد صاحب. جی جی اظہر صاحب آپ نے آدھا گھنٹے تقریر کی ہے، ہم بالکل نہیں بولے، نہ منصور بھائی بولے نہ میں بول رہا ہوں. جی جی جی. آپ نے 9 مئی کیا، آپ کا گھٹ جوڑ تھا فیض حمید کے ساتھ. نہیں تھا. آپ ریاست کو کمزور کرنا چاہتے تھے. نہیں تھا. آپ فوج میں پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے. آپ وہاں پہ کو کروانا چاہتے تھے. ایسے حقائق دیکھیں پلیز آپ میری بات سن لیں. ایسے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے، آپ منہ چھپاتے پھریں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دن دور نہیں ہے. اس میں ان کے وہ جو فیصلے بھی دیتے ہیں، فیصلہ ساز لوگ بھی بیچ میں اس کے اندر شامل ہوں گے. آپ کے سامنے ہوگا. پھر یہ 2.5 سال بھی جو کچھ ہوا ہے وہ سارا سامنے آنا ہے، یاد رکھیے گا. آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکیں گے. چلیں 2.5 سالوں میں آپ بھی ایسوسیٹ نہیں کر سکیں، ڈس ایسوسیٹ کر سکیں گے. عمران خان جو کہہ رہا ہے، پریمپٹ کر رہا ہے کہ جی فیض حمید کو چاہے جدھر مرضی. ابھی کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ؟ جب سے وہ پکڑے گئے، نیٹ ورک سارا ان کا پکڑنا شروع ہوا، ان کے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پکڑنے شروع ہو گئے، ان کے فیک اکاؤنٹ. یہ رو رہے ہیں آپ. 2.5 سالوں میں کچھ نہیں. آپ دونوں کا حلف ایک نہیں کسی کے کام نہیں ہے. اچھا لیکن ایک میری بات سن لیں. آپ دونوں کا حلف جو ہے نا اس معاملے میں، تو منصور علی خان صاحب کیونکہ اس معاملے میں تو جج ہے نا. منصور علی خان صاحب آپ نے، اظہر صاحب نے تو کہا جی میں نے ان کو بہت پریشرائز کیا ہے حلف دینے کے لیے. ظاہری بات ہے منصور علی خان صاحب نے کہا تھا تو میں نے ان سے پوچھنا ہی تھا. انہوں نے کہا میں نے بغیر سنے دے. حضور غلط کر دیو نا آپ نے. وہ کہتے نہیں میں نے دے دیا حلف. عابد سیر علی صاحب کہتے ہیں آئین قانون میں حدود متعین ہے تو اس کے تحت ہی تمام اداروں کو کام کرنا چاہیے. فیئر انف. ساتھ ہی وہ اپنی بات کو ری انڈورس میں نے ان سے کروا لیا ہے کہ اچھا اگر آپ 9 مئی کریں گے تو پھر چترول ہوگی. اب